السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کان موجودا قبل ظهور الاشیاء ویبقى ما كان الاشیاء تفرد بالأولویت والقدم وسمع كل شيء هذا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف المياه ولا يعرض عنه مع الشرقات في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء وكيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء وكيف يشاء تعذيب المسيئين عدل الله التفضل نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترمین مومنین کرام، یہ عشرہ اسے عشرہ کرامت کہتے ہیں، یعنی یکم ذی القعدہ کو شہزادی فاطمہ معصومہ قم کی ولادت اور اس کے بعد ٹھیک 10ویں دن ان کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ پورے 10 دن عشرہ کرامت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ شہزادی معصومہ کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی واقعاً ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جہاں وہ دفن ہے، وہ مقام، وہ جگہ، وہ خود باعث برکت ہے، قبر مقدسہ، جہاں آپ کو حوض میاں علم دین ایسا لگے گا، نہ جاننے والا بھی جانے گا کہ یہاں ہواؤں میں دین ہے، فضاؤں میں دین ہے۔ وہاں کی گلی کوچے میں آپ کو علم نظر آئے گا، ہر جگہ علم ہی علم ہے۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے جنت میں بھی جانے کے دروازے ہیں، 2 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور اس مقام کو پروردگار عالم نے مومنین کے لیے باعث رحمت بنا کے رکھا ہے۔ دنیا میں اگر بلائے نازل ہونے لگے تو روایات میں ہے کہ قم کی طرف سفر کر لینا، اتنی فضیلت ہے۔ اور خود معصومہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں، شاید انہوں نے احساس کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر جو نہیں گئے وہ جائیں تو احساس کریں۔ آپ ہر جگہ زیارت کے لیے جائیے یا ایسے ہی جائیے، آپ کو لگے گا کہ ہم پردیس میں اور ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے، لیکن قم کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد ایسا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم پردیس میں اور ہم کو جلدی گھر جانا چاہیے، یہ ہوتا ہے کہ یہی ہمارا گھر ہے، احساس مسافرت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر امام کی جلوہ کو مشہد المقدس دن رات کے کسی بھی آپ حصے میں جائیے کہ اس وقت زری پر لوگ نہیں ہوں گے، ایسی خام خیالی ہوگی۔ آپ کو
وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ عقیدت مند ہر وقت وہاں پر موجود رہے زیارت کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو زیارت کرنے چلا جائے بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو نہیں پہنچ پایا اس کے پاس ایمان نہیں کچھ کرو، ایسا بالکل نہیں۔ لیکن بہت سارا ایسا ہوتا ہے جو زیارت کے لیے نہیں جا پایا، وہ جب مرتا ہے تو زیارت کیا ہوا مرتا ہے، اور جو زیارت کے لیے گیا ہے وہ ایسا مرتا ہے کہ اس نے زیارت کی ہی نہیں۔ انسان کے ہدف اور مقصد اور نیت میں جب فرق پڑتا ہے تو اس کے تمام کام، اس کے اعمال اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے کہ لوگ دیکھیں صرف مجھے نمازی کہیں، اسی لیے آتا ہو ثواب ملے نہیں میرے بھائی کا، لوگ مجھے نمازی سمجھنا چاہیے، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ آپ نے کوئی عمل خیر کیا، سوچ رہے ہیں کہ عمل خیر کریں اور لوگوں میں اعلان کریں کہ ہم عمل خیر کرنے جا رہے ہیں، عمل خیر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ یہ عمل خیر آپ کو حبطت اعمالکم، اس سے اعمال حبط کر دیے جائیں گے اور پھینک دیے جائیں گے، آپ کو لے جاؤ، اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس عمل کی ضرورت ہے؟ ہمیں عمل اس کو دکھانا ہے جو خود دکھائی نہیں دیتا، ہمیں عمل اپنے ان کو نہیں دکھانا ہے جو طاق میں رہتے ہیں دکھانے کے اور دیکھنے کے۔ اگر عمل دکھانا ہے لوگوں کو تو دعا بھی مانگو لوگوں کو سنا سنا کے، دعا مانگتے ہیں دل دل میں، خدایا ہم سنیں اور وہ خدا سن رہا ہے، لیکن عمل کر رہے ہیں دکھا دکھا کے، تو جس کو دکھا رہے ہیں اسی سے دعا مانگو، اور اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اللہ تمہارے غیب کے حال کو جانتا ہے، جو تم سوچ رہے ہو، زبان میں جو کہہ رہے ہو، دل سے جو تم دعا مانگ رہے ہو وہ سن رہا ہے، اس کا اثر ہے۔ اللہ اسے قبول کرے یا نہیں کرے تمہارے مانگنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایام ہمارے لیے عشرہ کرامت ہے۔ عشرہ کرامت سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلسل اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے، اس کی رحمت تو ہم پر نازل ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ کریں، اس رحمت کو لینے کے لیے بھی تو چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، اگر کوئی بارش میں بالٹی رکھے گا تو پانی اس کو ملے گا، پانی تو برس رہا ہے، سب کے لیے برس رہا ہے، سمندر میں بھی جا رہا ہے، سیلاب ہے اس کو مل رہا ہے، سڑک جو سوکھی ہے اس کو بھی مل رہا ہے، کھیتی جو انتظار کر رہی تھی بارش کا اس کو بھی مل رہا ہے، لیکن ایک شخص جو بہت پیاسا ہے اس سے پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن وہ پانی میں جا نہیں رہا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ بالٹی رکھو تو اس کی رحمتیں تو ہر وقت تم کو نازل ہیں، وہ تو ہر وقت اپنی محبت کا اظہار تم سے کر رہا ہے۔ جو نمازیں، یہ جماعتیں، جو علماء، یہ انبیاء، یہ کتابیں جو اس نے بھیجی ہیں، وہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہیں گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں جس کو میں نے پیدا کیا پھر مجھے ہی اسے جلانا پڑے جہنم میں، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر کے بتا رہا ہے، پہلے جنت کی کتنی تعریف کی ہے۔ کون ہے جو چاہے گا کہ میں گھر بناؤں اس کے بعد گھر میں سارے رہنے والوں کو ایک دن جلا دوں، لیکن اس باپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی جو اپنے شرابی بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے مومن بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ پھر بھی وہ جو غلط کر رہا ہے آپ کرنے کے بعد بھی محبت ختم نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ عشرہ کرامت ہے، اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں، متقیوں، پرہیزگاروں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ کیا چیز ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ وسیلہ اہل بیت ہے، اور جہاد سے مراد یہ نہیں کہ تلوار لے کے راستے میں چلنے لگے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہر وقت تلوار نہیں ہے، اپنے نفس سے جہاد کرو۔ تمہارا نفس یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو نفس کی بات کو ٹھکرا دو اور بھائی سے بات کرو۔
اگر نفس یہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے تو اسے مانو کہ یہ مومن ہے، نفس کو ٹھکراؤ۔ اگر نفس یہ کہتا ہے کہ یہ مال حرام فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھا ہے، اسے ڈکا جاؤ، میں تو نہیں دیا ہے، اسے بلا کے دو۔ اگر نفس یہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہیں بھی جاؤ، گناہ کر سکتے ہو، تو اس کو ٹھکراؤ اور شادی کرو۔ بہت سارے لوگ نوجوان اور ان کے گھر والے ایک چیز پر بڑا پریشان ہوتے ہیں، بچہ کچھ کرتا نہیں، وہ بھی کہتا میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جب تم یہ کام انجام دو گے، اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنے نفس کی خواہش کو پہلے رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو، اللہ کے حکم کو، انبیاء کرام کے حکم کو، اماموں کے کام کو، امام سے عقیدت جتاتے ہیں لیکن امام کی بات کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ دلیلیں موجود ہیں، ہم خود اس بات کی دلیل دیں گے، جو کام انجام دیا جا رہا ہے وہ خود یہ کہے کہ غلط ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز امام کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کام کو انجام دے رہا ہے، جانتا ہے اللہ کو پسند نہیں پھر بھی انجام دے رہا ہے۔ گویا اللہ سے، امام سے مذاق کر رہا ہے کہ تم منع کر رہے ہو، میں انجام دے رہا ہوں۔ اور ایسا بھی نہ ہو ایک نادان اور کم فہم شخص کی طریقے سے ہم جہاد کی نفس شروع کر دیں۔ ایک شخص نے، ایک نوجوان نے کہا میں تو جہاد کی نفس کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہوں بھائی؟ کہا میری شادی ہو گئی پھر بھی میں بیوی سے بات نہیں کرتا ہوں۔ ایسی نادانی کا جہاد کی نفس نہیں کرتا ہے، یہ نادانی کا جہاد ہے، یہ گناہ کر رہے ہو، جہاد نہیں ہے۔ ہاں کسی نامحرم کو نہ دیکھو، اور اگر کسی نامحرم کو دیکھو تو دیکھو تمہاری بیوی میں وہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے، اس میں کچھ اسٹرائک الگ ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو واقعاً چاہتے ہیں کچھ کام انجام دیں لیکن نادانی کے ساتھ ساتھ، اہل بیت کو ہم راضی کریں لیکن نادانی کے ساتھ ساتھ۔ وہ نادانی کیا ہے؟ جب انسان کسی چیز کے بارے میں نہیں جانے گا، مثال کے طور پر مجھے بائک ٹھیک کرنا نہیں آتا پھر بھی میں اسے کھول کے بیٹھوں تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تار یا کچھ نہ کچھ اڑ جائے گا اور پھر ہم کھولتے اور بند کرتے جتنی مرتبہ اسے کھولیں گے بند کریں گے کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہوگی۔ لیکن وہی اس کا ایکسپرٹ، اس کا جاننے والا، اس کا میکینک آتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرتا ڈھیلا کرتا کہ یہ چالو ہو گیا، ارے ہم تو 10 بار کھول چکے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ صرف کھولنا اور بند کر دینا، جان لینا، اس کا مطلب نہیں کہ آپ میکینک ہو گئے۔ 2-4-10 مجلسیں سن کے کچھ حدیثیں اور روایتیں یاد کر کے اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ مفتی ہو گئے کہ اب ہم جہاں چاہیں وہاں جیسا چاہیں فتویٰ دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس منزل تک پہنچنے کے لیے جائے گا، کس نے منع کیا اس منزل تک نہ پہنچے؟ آپ جتنی توضیح مسائل مراجع کی پڑھیں گے سب سے پہلے یہی ہے، یا تو خود تم اتنا علم رکھتے ہو قرآن و حدیث سے اپنا مسئلہ حل کرو، تو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن ہماری کمی ہے، جیسے میں نے کہا بارش ہو رہی ہے، ہم نے ہی بالٹی نہیں رکھی جو بھر جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے تو نازل رحمتیں، امام تو تمہارے لیے ہر وقت ہدایت کے لیے موجود ہے، دور نہیں ہے۔ پردے میں ہونا اور دور ہونا فرق کرتا ہے۔ پردہ تو یہ سنتا ہے اس دیوار سے اس طرف ہے کوئی پردہ، ہم اس طرف نہیں جا سکتے، لیکن ایسا تو نہیں کہ ہم پردے کے اس طرف اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ آپ تاریخ گواہ دیکھ لیجئے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بھی آتا تھا دل دولت پر، شہزادی اسے جواب ضرور دیتی
لیکن جواب اسے مل جاتا تھا، ادھر سے جواب دے دیا جاتا تھا۔ تو ایمان تم سے دور نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے تم پڑھتے کہ ادھر اور وہ پڑھتے کہ ادھر ہے۔ سوال تو کرو۔ اب اس مسئلے میں گرفتار ہے نہ کہ ایک نادان دوست کی طرح نوجوان آتا ہے کہ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، کیا ہو گیا؟ میرے دوست کچھ مسئلہ بتاتے اور میں کچھ اور، توضیح مسائل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، مجھے کچھ رہنمائی ہے۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہا دوست لوگ بتاتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ امام کے لیے کرو اور یہ مولوی مفتی کے کہنے میں مت چلو۔ تو میرے بھائی تم دوست کی تقلید کرو، چھوڑ دو مفتی کی، مفتی کب تمہیں بلا رہے ہیں میری تقلید کرو میری تقلید کرو۔ امام نے بتایا کہ تم آؤ مجھے امام مانو مجھے امام مانو مجھے امام مانو، رسول نے بتایا کہ جاؤ مجھے رسول مانو۔ سب سے پہلا جو سب کا کام ہے لا الہ الا اللہ کا تھا، اللہ کو پہچانو۔ جب تم اللہ کو پہچان لو گے تو ہم کو پہچان پاؤ گے۔ جب تک تم خرافات نہیں چھوڑو گے تب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس طرح میں نے عرض بھی کیا تھا کہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے کس لیے کہ بھائی ہم اتنے خدا کو مانتے ہیں کو اور مان لیں گے۔ کہا نہیں چلے گا، وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے اپنے نفس کی خباثت کو برائیوں کو دور کرو تب آؤ اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اب ہم قبول ہوگا۔ خباثت کے ساتھ دنیا پہلا لگا ہے ہماری وجود اللہ کا، نہیں آ سکتے۔ طاہر ہو کے آؤ، پہلے اپنے نفس کو پاک کر کے آؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سدھر جائیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ سدھر جائیں۔ اگر ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم سدھر جائیں تو لوگ آلریڈی سدھرے ہوئے ہیں۔ سب کو جلانے کے لیے بہت ساری آگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، باقی سب سدھرے ہوئے، باقی ہم نے جو خرابی تھی ہم اس سماج کو معاشرے کو جلا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے جب پڑوس میں کچرا ڈالا جاتا ہے اس میں سے دھواں نکلتا ہے، کبھی آگ لگائی گئی ہوگی، بار بار آگ نہیں لگائی جا رہی ہے۔ اس آگ لگانے والے کی اب ہمت نہیں ہے کہ اس آگ کو بجھا سکے، اس کی خود کی ہمت نہیں ہے بجھا سکے۔ جنگل میں کوئی جا کے پتے میں آگ لگا دے ماچس سے، اور وہ خود پورے جنگل کی آگ پر قابو نہیں پا پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جسم میں ہم اپنے نفس کو اتنا گناہوں میں غرق کر چکے ہوتے ہیں کہ مولانا بنائے یا مولا بنائے ہمارے اندر خود صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ دل قبول کرتا ہے، صحیح ہے، نفس قبول کرتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم خود اب نہیں جا سکتے۔ اس ایک عالم دین نے ایک حدیث میں پڑھا کہ جو غیر حلالی ہوتا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، دیکھا راستے میں بچہ پڑا ہے، انہوں نے بچے کو اٹھا لیا اور لائے، بہرحال اس کی پرورش کی، بڑا ہوا، اس کو یاری بنایا اور بہت، تو ان کو اس حدیث میں شک ہونے لگا کہ یہ حدیث غلط تو نہیں ہے، بچہ تو روڈ پہ پڑا تھا، ناجائزیوں میں زمین دیکھا گیا ہے، لیکن اتفاق یہ ہوگا کہ وہ بچہ نوجوان ہو، بہت اچھا ساکر بنا، بہت اہل بیت کی اور اللہ کی تمام چیزیں فضائل بیان کرتا ہے۔ جب ان کو اس حدیث پہ شک ہونے لگا تو اتفاق یہ ہوا کہ نوجوان بیمار ہوا، بستر مرگ پہ پہنچا۔ اس وقت وہ کہتا ہے بابا جان میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دم نکلنے والا ہے۔ بیٹا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ میری ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حسین حق پہ تھے کہ یزید حق پہ تھا، یہ کہا اس کا دم نکل گیا۔ تب ان کو جا کے اس حدیث کی صحیح ہونے کی پتہ چلا کہ واقعی یہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے نفس کو ناجائز نفس بنا چکے ہیں اب خود وہ نہیں سمجھ سکتے جائز کیسے بنے گا، کیونکہ جو لوگ جائز ہوئے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی باتیں ان کو زہر لگے اور لگتی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو چھپے ہوئے ہیں کہ میں کیا مولانا نے کیا ایسی سب باتیں پڑھ دی ہیں، مارکیٹ میں ہے تو ان کو پتہ چلے گا، سفر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا، بھائی صاحب ہم تمیز
اسی مارکیٹ میں ہی رہتے ہیں. ہمیں بھی سامان خریدنا ہوتا ہے, ہمیں بھی کچھ بیچنا ہوتا ہے, ہمیں بھی سفر کرنا ہوتا ہے. ہم تو سفر میں بھوکے نہیں مرتے. ہماری بیوی تو وہی چلتا ہے سفر میں, ہماری بچیاں نقاب پہن کے جاتی ہیں, سفر میں کچھ نہیں ہوتا. ہم داڑھی بھی کر کے مسلسل سفر کرتے ہیں, تب ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے. خالی آپ ہی کو سفر کرنے میں تکلیف ہے کہ داڑھی دیکھ کے مسلمان دیکھ کے مارتے ہیں. ارے کم سے کم مسلمان تو مرو گے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ یقین مانیے جو ٹرینیں سفر کرتی ہیں آدھے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن لباس سے پہچانے نہیں جاتے. عورتیں جاتی ہیں جیسے ٹرین میں بیٹھنے لگتی ہیں, اپنا برقع اتار کے بائک میں رکھ دیتی ہیں. کس کے لیے تم نے پردہ کیا ہے؟ کس کے لیے سفر کر رہے ہو؟ صدقہ دے کے نکل رہا ہے, امام ضامن مان کے نکل رہا ہے. کہہ گا امام ضامن مان کے نکلو, خود امام کو چھوڑ دیا, اپنی باتوں کو چھوڑ دیا, ضامن کو پکڑے ہو. امام ضامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے سے کوئی واسطہ ہے؟ یہی نہیں سمجھ میں آیا آج تک قوم کو. امام ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر میں جا رہے ہو, اپنے امام کی تمام باتوں کو یاد رکھنا, کوئی حرام کام نہیں کرنا. یہ مطلب ہے امام ضامن کا. چلتے وقت یاد دلایا جاتا ہے جسے قوم میں اس میں امام دیا جاتا ہے نہ, تو 1 روپے 2 روپے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اس روپے سے مطلب نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جہاں جب سفر کر رہے ہو, یہاں سے یاد رکھنا کہ تم اپنے امام کے کسی بھی قول اور فعل کو ٹھکرانا نہیں. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں, خالی کو نیاز دینے کے لیے روپیہ بتائے روپے کیا آتا ہے زمانے میں؟ کچھ بھی نہیں آتا. پہلے 100 روپیہ باندھا جاتا ہے. اچھا منی بند ہو گئے, 1 روپیہ رہ گیا. 100 روپیہ مانگنا غریب کو دینے کے لیے. زیادہ کی بات مت کرو. جہاں پر آپ دیکھیے 100 روپیہ نظر دینے والے 100 روپے, امام بھی مانتا ہے کہ پہلے تو 25 پیسے چلے تھے, 25 پہلے 75 5 کے حساب سے باندھ دینا, 5 روپے ایسا 75 کو. اور ایک چیز میں اور کلیئر کروں, جو مثلا جسے مہر رکھا جاتا ہے یا مولانا کو لفافے دیے جاتے ہیں شادی میں, پھر وہ 14,000 دیجیے کیوں بھائی؟ معصوم 14 ہے نا. کیا نیت کی آپ نے؟ ایک معصوم کی قیمت 1,000 روپے لگائیے. استغفر اللہ. ابھی ایک شادی میں ہم گئے تھے تو وہاں 14,000 مہر لکھا گیا. لڑکی کے والد ضعیف تھے, وہ کنارے بیٹھے, جب ان کو نکاح نامہ دیا تو ارے کیا مذہب کر دیا, 1 نہیں لکھا, اللہ کو چھوڑ دیا. یعنی معصوم کی قیمت 1,000 اور اللہ کی قیمت 1 روپیہ. افسوس ایسی قوم کا جو آج تک اپنے معصوم کی قیمت ہی نہیں سمجھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین اور آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا. محمد اگر تمہاری آنکھ کو نہ پیدا کرتا, اور یہ محمد کا چاہنے والا 1,000 روپیہ لگا رہا. افسوس ہے ایسے لوگوں کا. مولانا صاحب کو 1,400 روپے دے دو. امام کی قیمت یہاں پر بھی وہی. ایسا نہیں ہے. آپ 14 دیجیے چاہے 15 دیجیے, میں تو بھی لکھائیے, لیکن معصوم کی نظر سے مت دکھائیے, ان کی قیمت لگا کے مت دکھائیے. ورنہ اگر آپ کو لکھانا ہی ہے, مولا کائنات نے بتا دیا ہے. جب پیغمبر نے پوچھا تھا مہر میں کیا دو گے, یا رسول اللہ میرے پاس ایک بستر ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, زرہ بیچو. اس کو بکوانے کا مطلب, مولا کا بیچنے کا مطلب کیا سمجھے؟ مہر ادا کرو چاہے تمہیں اپنا گھر بیچنا پڑے, گاڑی بیچنا پڑے. الٹا لڑکی والوں سے کہتے ہو کیا دو گے؟ آپ کو دینا ہے اسی مہر کے پیسے سے. دین جو واقع ہے اس سے ہم بہت دور ہیں, اور جو دین نہیں ہے اسے ہم دین سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين.
خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على إمام المتقين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين إمام العابدين إمام الساجدين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى القاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. محترمین، حالت حاضرہ پر آپ کی خود بہتر نظر ہے اور دنیا جس چیز کو بہت آسان سمجھ رہی تھی اس کے لیے وہ چیز مشکل ہوتی ہے. جب صاحبان ایمان سامنے ہوتے ہیں تو دشمن کو بہت سوچنا سمجھنا ہوتا ہے. دشمن کے سامنے 2-3 ملک ایسے تھے جہاں ایمان نہیں تھا، طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، فوج بھی تھی، اس کو ختم کرنے میں منٹوں اور گھنٹوں میں ختم کر دیا. لیکن جہاں سامنے صاحبان ایمان ہے اس کو پوری تیاری کرنے کے بعد بھی پیچھے قدم ہٹانا پڑے. کیوں؟ یہ معلوم ہے کہ بے ایمان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور صاحب ایمان میدان میں ڈٹے رہتے جان دیتے. اسی طرح ہمارے ملک کے بھی حالات کچھ اس طرح آج کل ہو رہے ہیں. ہمیں خود کو، اپنے بچوں کو دینی اور ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ رہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات کہیں خراب ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس طرح مظفر نگر کے حالات آپ کے سامنے ہیں جہاں روز راستوں میں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں تو خون خرابہ نہیں ہوتا. ایک چھیڑخانی کے اوپر
نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے، لیکن نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ہندو مرے یا مسلمان مرے، نقصان اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، کسی مذہب کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک بندہ مارا گیا، انسان ایک ختم ہوا، اللہ نے پہلے انسان پیدا کیا ہے، انسانوں پر اپنی عبادت رکھی ہے، حیوانوں میں نہیں۔ لوگوں نے مذہبی جذبات کو بھڑکا کے قوم کو کھڑا کیا اور ایک بہت بڑا سامنا پیش آ گیا۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو بھی دینی طور پر، مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ ایسے کہیں حالات بنتے ہیں تو ہمیں کسی کا گھر نہیں لوٹنا ہے، آپ کو کسی کے بیوی بچوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، انسانیت کو بچانے کا ہر کام انجام دینا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کسی کی جان نہ جائے، ورنہ یہ نیتا گیری، یہ سیاست انسان کو کب بھیڑیے کے منہ میں ڈال دے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے، چھوٹا سا گاؤں ہے، میں نے دیکھا وہ گاؤں ہے مظفر نگر کا قوال گاؤں ہے، چھوٹے سے گاؤں سے جو یہ نفرت کی آگ بھڑکی تو بڑے شہر تک پہنچ گئی۔ ایسا نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم متاثر ہوتی ہے، تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں، انسانیت متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ سازشیں یہودی اس لیے کر رہے تاکہ ہر علاقے، ہر شہر اور ہر ملک اور ہر گاؤں میں مسلمانوں کی تصویر خراب کی جائے۔ مسلمان جذباتی قوم ہے، اس کے جذبات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور لوگ فائدہ اٹھاتے، سیاسی فائدہ بھی اٹھاتے اور جذباتی فائدہ بھی اٹھاتے۔ کہیں پر بھی کوئی تورات، زبور، انجیل جو کتابیں خدا نے اٹھا لی ہے، کہیں کوئی ان کو اذیت نہیں پہنچاتا، ویسے حالانکہ وہ بھی ہماری کتابیں ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کی توہین کر کے مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، نام کس کی اور کا ہوتا ہے، کام کوئی اور کرتا ہے۔ جس طرح عراق میں ہر روز ایک مسجد کے پاس بم پھٹتا ہی پھٹتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مرد مومن دوسرے ملک سے آئے، انہوں نے بتایا ہر روز کم سے کم پاکستان میں 15 لوگ مرتے ہیں شیعہ، ہر روز۔ مارنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ مرنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ لیکن ان لوگوں نے جو واقعی انسانیت کے دشمن ہے، ایک فرقے کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اسے کافر قرار دے کے اس پہ گولیاں چلا دی۔ یہی حال سیریا میں ہو رہا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو کہتے ہیں یہ سب کافر ہو گئے، جو ان کی بات نہ مانے، گمراہی کی بات نہ مانے، وہ ان کی نظر میں کافر ہوتا ہے۔ انہی بدبختوں نے، انہی بے دینوں نے جو ابھی تک عقد موقت متاع کی مخالفت اور شیعوں پہ لعنت کرتے چلے آئے تھے، ان بدبختوں نے جہاد النکاح ایجاد کر دیا اپنی عیاشی کے لیے۔ خود گمراہی کرنے والے یہ وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اصلاً یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ مسلمان تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے کردار سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہے؟ یہ وہی مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، کہ جنہوں نے امام حسین کے سامنے جنگ کی۔ یہ وہی خود کو مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی۔ یہ وہی گروہ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ یہ وہی گروہ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 8ویں امام کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ وہی گروہ کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے معصومین کو ہمیشہ قید میں رکھا اور خود کو مسلمان کہتے رہے۔ رسول کے بال کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے مسلمانوں کو، رسول کے آئے کی اہمیت سمجھ میں نہیں
محمد رسول اللہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن محمد فرمان علی ولی اللہ کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر اسلام کا لباس تو پہنا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمان کون سے ہیں؟ یہودی مسلمان ہیں۔ جس طرح آل سعود یہودیوں کی اولاد ہے اور یہ تمام لوگ ان سعودی کی اولاد ہیں، ان امریکیوں کی اولاد ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو ہر وقت انسانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر رحم کی نام ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں رحم دلی کی۔ ایسے ایسے ویڈیوز نظر آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کو سامنے کھڑا کر کے گولیوں کی آغوش میں گولیاں چلاتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں۔ بالکل روایت اور ہسٹری ایک دم آپ کے سامنے۔ ایک جنگ میں کسی کی ماں نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، ہندا نے، اسی کی نسل کے لوگ ہیں جو سیریا میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا کلیجہ نکال کے چباتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے حالات ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ بھڑک رہے ہیں، ہمیں آمادہ رہنا ہے انسانی طور پر، جذباتی طور پہ نہیں، عقلی طور پر، دینی طور پر۔ ہر طرف حادثات ہیں، ہر طرف لوگ لڑائی اور جھگڑے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان خوفار ہوتا ہے، مسلمان گریز ہوتا ہے۔ نہیں، مسلمان ہی وہ قوم ہے جو مظلوم تھا، مظلوم ہے، اس لیے کہ مسلمان ہی انسان کہلاتا ہے، حقیقی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو واقعاً ہمارے ہندوستانی قوم نہ کوئی خوفار ہے اور نہ اس کسی کا خون بہانا چاہتے اور نہ بہاتے۔ کوئی بھی ہندوستانی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا اصل ملک کے اس زمین کا رہنے والا ہے، وہ خوفار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس زمین کی مٹی میں محبت ہے، یہاں کی زمین، یہاں کی ہوا میں محبت ہے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے ہند چلے جانے دو۔ جس ملک میں امام جانا چاہیں تو گویا وہاں نفرت کرنے والے نہیں رہتے، یہاں محبت کرنے والے رہتے ہیں۔ نفرت وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو اس سرزمین کے نہیں ہوتے، جو ہندوستان کے نہیں ہوتے، وہ یہاں نفرت پھیلاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ تمام چاہنے والے جہاں پر ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما، جو روزی کے محتاج ہم کو رزق کثیر رزق حلال عنایت فرما، جو اپنے روزیاں تاکہ سب کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، تجھے تیرے جاه و شان کا واسطہ، تجھے تیری رحمی و کریمی کا واسطہ، تجھے تیری قہریت و جباریت کا واسطہ، امام زمان علیہ السلام کو غرور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ اللہ علیہ وسلم علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔